ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء اس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یوصیکم اللہ، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ یا تمہیں حکم دیتا ہے اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر، کہ ایک مرد کا حصہ ہے، مثل برابر، حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے، کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن، پھر اگر، کُنّا، ہوں، نساءً، وہ عورتیں، یعنی صرف ہی بیٹیاں ہوں، اس کا بیٹا جو فوت ہونے والا ہے اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، فوق اثنتین، دو سے اوپر، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن، تو ان سب کے لیے، ثلثا، دو تہائی ہے، با جو ترکا، اس میت نے چھوڑا، وَإِن، وَإِن، اور اگر، یہ تھوڑا PDF آگے چلی گئی، جو اس میت نے چھوڑا، اور ان، اور اگر، کانت، ہو وہ بیٹی، واحدن، صرف ایک، کہ وہ بیٹی ایک ہی ہے، تو فلہا، اس کے لیے، النصف، آدھا حصہ ہے، کہ جو فوت ہوا ہے اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ایک بیٹی کو اس کا آدھا حصہ ملے گا، ولی ابوئی، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، ماں ہے یا باپ ہے یا دونوں ہیں، السدس، چھٹا حصہ ہے، چھٹا حصہ ماں کے لیے اور چھٹا حصہ باپ کے لیے، مما، اس سے جو، ترکا، اس میت نے چھوڑا، ان کانا، اگر ہو، لہو، اس کی، ولدن، اولاد، اگر اس میت کی اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے بھی چھٹا اور باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ، فَإِن لَم، پھر اگر نہ، یکن، ہو، لہو، ولد، اس کی اولاد، وورثہ، اور اس کے وارث بن رہے ہوں، ابواہ، اس کے ماں باپ، کہ ایک بندہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا، یا اس نے ابھی شادی نہیں کی، فوت ہو گیا ہے، اور اس کے وارث اس کے والدین ہیں، تو فلأمہ، تو اس کی ماں کے لیے، الثلث، ایک تہائی حصہ ہے، فإن کان، پھر اگر ہوں، لہو، اس میت کے، اخوۃ، بھائی یا بہنیں، فلأمہ، تو اس کی ماں کا، السدس، چھٹا حصہ ہے، یعنی اولاد نہیں ہے اور ماں ہے لیکن اس میت کے بھائی یا بہنیں بھی ہیں، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسی، کہ وہ وصیت کرے، جو فوت ہوا ہے وہ وصیت کرے، بہا، اس کی، یعنی میت نے کچھ وصیت کی ہے، وہ کتنی وصیت کر سکتا ہے وہ ابھی تفسیر میں بتاتا ہوں آپ کو، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اس میت نے قرض دینا ہے، وہ بھی اس کے ترکے سے نکالا جائے گا اور اس کی وصیت بھی پوری کی جائے گی، پھر جو ہے اس کا مال وہ تقسیم کیا جائے گا، آباؤکم، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، لا تدرون، نہیں تم سب جانتے، ایہم، کہ ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفع کے لحاظ سے، تم نہیں جانتے کہ کون سا تمہارا بیٹا یا بیٹی، تمہارا رشتہ دار تمہیں زیادہ فائدہ دے گا، اللہ زیادہ جانتا ہے، اس لیے اس نے حصے مقرر کر دیے ہیں، تو اس کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق ہی اپنی وراثت کو تم نے تقسیم کرنا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، فریضۃ من اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیمًا، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، خوب حکمت والا ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، نصف،
نصف ہے ما اس سے جو ترکا چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں، لم یکن اگر نہ ہو لہن نہ ان کی ولدن اولاد، فَإِن پس اگر کانا ہو لہن نہ ان کی ولدن اولاد کہ تمہاری بیوی کی اولاد بھی ہے، فلکم تو تمہارے لیے الربع چوتھائی حصہ ہے، مما اس سے جو ترکا انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیہ یہ تقسیم جو ہے وصیت کے بعد ہوگی، من بعد وصیتن یہ تقسیم وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی، یعنی بیوی بھی فوت ہوئی ہے، اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پوری کر لیں، یا اس کا قرض ہے وہ بھی دے دیں، یوسینا جو وہ وصیت کریں، بہا اس کی اودین یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ اور ان یعنی تمہاری بیویوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ، لم بشرط یہ کہ اگر نہ ہو یکن ہو لکم تمہاری ولدن اولاد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے، فَإِن پس اگر کانا ہو لکم تمہاری ولدن اولاد، فلہن تو ان یعنی تمہاری بیویوں کے لیے الثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس سے جو ترکتم تم نے چھوڑا، من بعد وصیت یہ تقسیم جو ہے وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی، تو سونا جو تم سب وصیت کرو بہا اس کی اودین یا قرض کی ادائیگی کے بعد یہ تقسیم کی جائے گی، وَإِن کانا اور اگر ہو رجل ایسا مرد جو فوت ہوا ہے وہ مرد ایسا ہے، یورث کہ جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، ایسا مرد فوت ہونے والا جو مورث بنا ہے یعنی جو فوت ہوا اور اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، وہ مرد کلالہ ہے، کلالہ کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی مرد رشتہ دار اس کا وارث نہیں ہے، نہ اس کا باپ زندہ ہے نہ اس کے بھائی ہیں اور نہ ہی آگے اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، او امراتن یا ایسی ہی کوئی عورت ہو، یعنی کلالہ تو مرد کو کہتے ہیں، عورت ایسی ہے اس کا بھی کوئی مرد رشتہ دار اس کا وارث نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ لہو اس کا اخن ایک بھائی ہو، او اختن یا اس کی ایک بہن ہو، فلکل واحد تو ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے، یعنی وہ میت کلالہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کی وراثت میں سے اس کی بھائی یا بہن کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، فَإِن كَانُوا پس اگر وہ ہوں اکثر اس سے زیادہ یعنی اس کے بھائی یا اس کی بہنیں ایک سے زیادہ ہیں تو پھر فَهُمْ تو وہ سب شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیت یہ تقسیم بھی وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی، یوصا کہ جو میت وصیت کرے بہا اس کی اودین یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی یہ تقسیم، غیر مضار بشرط یہ کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، یعنی وصیت جو اس نے کی ہے ایسی وصیت نہ کی ہو کہ میرا سارا مال کسی کو دے دو، وصیت بھی انسان اپنے مال میں سے تیسرے حصے کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، وصیتاً یہ حکم ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، واللہ اور اللہ تعالی علیم سب کچھ جاننے والا ہے، حلیم تحمل والا حوصلے والا ہے، دل کا یہ حدود اللہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ومن اور جو بندہ یطع اللہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تو اللہ اسے داخل کر دے گا ایسے باغات میں کہ تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ اور تجاوز کرے گا پار کرے گا حدودہ اس کی حدود کو، یدخلہ نارا اللہ اسے آگ میں داخل کر دے گا، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا اس آگ میں، وَلَهُ عذاب مہین اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ تو یہ رکوع یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے کچھ احکام بتائے ہیں، اور یہ احکام اتنے وسیع ہیں کہ ایک پوری کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے، بلکہ کئی کتابیں اس پر وراثت کے احکامات پر کتابیں لکھی ہیں جن میں وصیت وراثت کے جو ہے تمام قوانین موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ نے جو حصے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیان کیے ہیں،
اور اس بات کی اہمیت دی ہے کہ یہ جو قانون ہیں ان کو فالو کرو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ پچھلا جو رکوع ہم نے پڑھا اس میں نے بتایا تھا اس صورت کے متعلق کہ یہ صورت مدنی ہے، اور اس میں جو ہے کچھ مسلمانوں کے معاشرتی جو احکام ہیں، بنیادی معاشرے کے احکام وہ بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ جو مکی صورتیں تھیں، مکہ میں مسلمانوں کو کوئی اپنا ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع میسر نہیں آیا تھا۔ جب مدینہ میں آئے تو ابتداً پہلے جو گھریلو معاشرتی معاملات ہیں ان کو جو ہے زیر بحث لایا گیا اور وہ احکامات بیان ہوئے۔ یہ صورت چونکہ پہلے دور کی ہے، مدینہ کے اندر شروع میں جو معاشرتی احکامات وہ بیان کیے گئے۔ اس سے آگے جو صورت ہے کہ ایک معاشرہ تو تم نے بنا لیا، پھر آگے حکومتی قوانین کیسے ہیں وہ اگلی سورہ مائدہ میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ وہاں پر ہیں، وہاں پر قوانین ہیں کہ ایک مسلمان حکومت اس کے کیا کیا قانون ہیں، چور کی سزا کیا ہے، معاشرے میں بگاڑ اور پھیلا ہوا ہے تو اس کو کیسے روک رہے ہیں۔ بلکہ اس کی ترتیب اگر دیکھیں نا ہم کہ پہلے سورہ نساء نازل ہوئی ہے، اس میں معاشرے کے بنیادی قوانین ہیں، اور پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ معاشرے کے سب سے جو پسماندہ ترین لوگ تھے وہ یتیم تھے، یتیم کا کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ اور یہاں بھی یہ بات میں ذکر کر دوں کہ جو عرب کا جاہلانہ معاشرہ تھا وہاں پر تو عورت کو حق دینا حق تھا ہی نہیں، مطلق طور پر عورت جو ہے وہ محروم تھی، چاہے وہ بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا تھا، یعنی کسی بھی چیز کی وہ مالک نہیں بن سکتی تھی، چاہے اس نے ساری زندگی خود بھی اس نے کمائی کی نا، کمایا، کچھ اکٹھا کیا، مال بنایا، وہ مال اس کا نہیں ہے، یا اس کے خامد کا ہے، یا اس کے بھائی کا ہے، یا اس کے بیٹے کا ہے۔ عورت کسی چیز کی وارث نہیں بن سکتی تھی، تو کتنا ظلم تھا عورتوں پر۔ یہاں ابھی اس صورت میں ہم نے پڑھ چکا ترجمے میں، اور مزید ہم پڑھ رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی اللہ نے حق دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پر عورتوں کو بالکل نہیں دیا جاتا تھا حق، اور دوسرا یہ تھا کہ مرد بھی وہ وارث بنتے تھے جو جوان ہوتے، جو بالغ ہوتے اور جنگجو ہوتے، جو جنگوں میں جا کر حصہ لیتے۔ جو چھوٹے یتیم بچے ہوتے ان کو بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا۔ یعنی کس قدر دیکھیں ظلم تھا اس معاشرے میں کہ ایک بچہ وہ ابھی چھوٹا ہے، وہ خود کما نہیں سکتا، اس کو اس کے باپ کی وراثت سے بھی کچھ نہیں مل رہا، عورت بیچاری وہ بھی کچھ نہیں کما سکتی، اس کو بھی جو ہے محروم کر دیا۔ تو سورہ نساء میں اللہ نے خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سورت کو جو مرکزی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس صورت میں اب یہ بھی دیکھیں گے اہل کتاب سے بھی ایک فیصلہ کن بات کی گئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ اور آل عمران میں ان کو سمجھایا گیا ہے، بار بار دعوت دی گئی، یہاں پر آخری ان سے کلام ہے کہ مسلمان ہوتے ہو تو ہو جاؤ، ورنہ پھر تمہارے ساتھ تمہارے خلاف جو ہے ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ اور اس صورت میں اب یہ بھی دیکھیں کہ زیادہ تر خطاب منافقوں سے بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ساتھ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ نفاق کو چھوڑ کر خالصۃ مومن بن جاؤ۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر رہے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، کیونکہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا نہیں ہے، کافروں سے خطاب کیا گیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، ان سے کافر کہہ کر ان کو خطاب کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہے۔ اسی طرح منافق جو تھے وہ بھی چونکہ ایمان کے دعوے دار تھے، ان سے بھی خطاب کیا گیا اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، وہاں پر مراد جو ہے وہ منافق ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے اس کا خطاب منافقین کی طرف ہے۔ تو یہاں اس صورت میں بنیادی قوانین، انسان کے معاشرے کے بنیادی قوانین بیان کیے گئے۔ ترتیب کے لحاظ سے پہلے یہ سورۃ نساء نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ احزاب نازل ہوئی ہے۔ سورہ احزاب میں کچھ اور یہ بنیادی قوانین ہیں اسلام کے معاشرے کے بنیادی قوانین، اور اس میں بنیاد یتیم، اس کے حقوق، اور پھر یہاں اگلے رکوع میں آئے گا انسان کا جو آپس میں شادی کرنے کے بعد تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق کس طرح مضبوط ہوگا، وہ قوانین بیان کیے گئے کہ ایک فرد کے درمیان، ایک گھر کے اندر اگر لڑائی ہے خامند اور بیوی کے درمیان، اس کو کیسے جو ہے ختم کیا جائے، اور آپس کے اندر ان کی کیسے معاشرہ
خاوند اور بیوی کی آپس میں بنی ہوگی نا، تو وہ آگے دوسروں کو بنا پائیں گے، دوسروں کو جا کر اسلام کے ساتھ جوڑیں گے، ٹھیک ہے. یہ بنیادی قوانین یہاں ہے. پھر سورہ احزاب میں کچھ اور لیول کے، ایک محلے کے چند لوگ جو ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، وہ آپس میں کس طرح رہے، وہاں پردے کے احکامات ہیں. اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب کے بعد سورہ نور نازل ہوئی ہے، وہاں بھی کچھ اور احکامات ہیں کہ جس معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، زنا ہے، اس کو کیسے روکا جائے گا. اس کے بعد پھر سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے. لیکن یہاں مصحف میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، سورہ احزاب آخر میں جا کر 21ویں 22ویں پارے میں ہے، اور سورہ نور جو ہے وہ 18ویں پارے میں ہے. تو ہم پڑھتے ہوئے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پھر بتاتے جائیں گے آپ کو. تو یہاں پر بنیادی معاشرے کے قوانین ہیں، اور ان میں سے بنیاد جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ کس کا حق کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا کہ عرب کا جو معاشرہ تھا جاہلانہ، وہ عورتوں کو تو بالکل کچھ نہیں دیا کرتے تھے، اور مرد بھی وہ وارث بنتا تھا جو جنگجو ہوتا. اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کر کے ہر انسان کے جو حق ہیں وہ بتا دیے. تو یہاں پر آگے چلنے سے پہلے 3-4 باتیں اور بھی ذہن میں رکھیں کہ حقوق جو اللہ نے دیے ہیں نا، وہ چند چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے. ایک یہ کہ رشتہ داری کا خیال، کون سا رشتہ دار زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، جو زیادہ قریب ہے اس کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے. جس طرح بیٹا ہے، وہ چونکہ وراثت اسی کی تقسیم ہوتی ہے جو فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، بیٹا زیادہ قریب ہے، اس کو زیادہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح باپ جو ہے وہ دور ہے، وہ اتنا قریب نہیں ہے وہ بھی قریب، لیکن بیٹے سے زیادہ قریب نہیں ہے، بیٹا زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بیوی جو ہے وہ کچھ اور دور ہے. اور پھر ضرورتوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے. دوسری چیز، ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ مرد جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس پر ذمہ داری کا بوجھ ہے، اس نے گھر کو چلانا ہے، اس لیے اس کے حصے 2 ہیں. عورت پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہے. یہ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی یہ وضاحت میں نے کی تھی کہ عورت پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں زیادہ نہیں ڈالی، حقوق زیادہ دیے ہیں. حقوق عورت کے زیادہ ہیں، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے. اور ذمہ داریوں کا بوجھ اسلام نے عورت پر نہیں ڈالا کہ تو کبا کر لانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عورتیں جو برابری چاہتی ہیں یہ ذلیل ہوتی ہیں، پھر جا کر خوار ہوتی ہے جب ملازمتیں کرتی ہے، نوکریاں کرتی ہے، کماتی ہے. وہ بچوں کو پالے، اس کی وہ ذمہ داری ہے، کمانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس لیے پھر ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا. اس لیے عورت کا ایک حصہ، اس کے مقابلے میں مرد کے 2 حصے. اور اسی طرح باپ جو ہے وہ اب چونکہ کما چکا ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے. بیٹا جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس نے آگے مزید رہنا ہے. باپ تو چونکہ ابھی زندگی گزار چکا ہے، اس لیے اس کا حصہ کم رکھا گیا ہے، بیٹے کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کی ہے اس آیت کے آخر میں، اللہ نے جو حصے دیے ہیں نا، مقرر کیے ہیں، وہ اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کون سا ہمارا رشتہ دار ہمارا زیادہ خیر خواہ ہے، کون سا رشتہ دار ہمارا زیادہ خیر خواہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے. اور اس پہ اور جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مال ہم نے کمایا ہے نا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. دیکھیں نا، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. بلکہ 3 پارے کے شروع میں ہم نے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو زمین ہے نا، یہ اللہ کی ہے، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ پلاٹ، یہ مکان، یہ زمینیں، جائیدادیں، یہ سب اللہ کی ہیں، اللہ نے تمہیں دی ہیں. اور ایک انسان اپنا کمایا ہوا مال سارے کا سارا اللہ کے راستے پہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو اتنا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو حرام کاموں پہ خرچ کرے گا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، بیٹی کا، بہن کا، ٹھیک ہے نا، بیٹے کا، باپ کا، اس کو ویسے کا ویسے ہی دینا ہے. فوت ہونے کے بعد اگر کوئی رشتہ دار اس میں ڈنڈی مارے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کو اس کی وراثت سے جو اس کو ملتی ہے اس حق سے محروم کرے گا نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اس کا جنت کا جو حصہ ہے اس سے محروم کر دے گا. یعنی ساری نیکیاں کی، ساری عبادتیں کی،
لیکن کسی کی وراثت کا حق اس سے محروم کر دیا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت سے وہ شخص محروم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیں، وراثت جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ زندہ ہیں، اپنی جائیداد اپنے بیٹوں بیٹیوں میں آپ اپنے زندہ ہوتے ہوئے تقسیم مت کریں، اور نہ ہی کسی اولاد کو یہ حق ہے کہ اپنے والد سے کہے کہ ہمیں وراثت جو ہے، حصہ جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں دیں۔ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے یہ زندہ باپ سے وراثت کا مطالبہ۔ وراثت تو فوت ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ جو مطالبہ کر رہا ہے، ایسے سمجھو اپنے زندہ باپ کو اس نے قبر پہ ڈال دیا، وہ مارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کے عورت کو جو ہے وہ ایک حصہ، مرد کو 2 حصے، اسی لیے یہ چیز سامنے رکھ کے دیا گیا ہے۔ اور اگر عورتیں جو ہیں فوق السنتین، 2 سے زیادہ ہیں، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے، یعنی فوت ہونے والا اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اگر ان کانت واحدہ، ایک ہی بیٹی ہے فوت ہونے والے کی، بیٹا نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے، تو پھر اس کی جائیداد سے آدھا حصہ اسی بیٹی کو دے دیا جائے گا۔ اور اس کے والدین، ان کے لیے جو ہے ہر ایک کے لیے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی 6واں حصہ ہوگا، مما ترک، جو اس میت نے چھوڑا۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے میت کی اصل، ٹھیک ہے نا، باپ، اس کا دادا، اس کا چچا، اور دوسرا ہے اس کی فرع، اس کا بیٹا پوتا۔ اصل ہے اوپر، یعنی جہاں سے وہ خود آیا، باپ دادا، اس کا اوپر کا خاندان، اور فرع ہے آگے اس کی نسل، اس کا بیٹا، اس کی بیٹیاں نیچے۔ اور تیسرا ہوتا ہے حاشیہ، یعنی حاشیہ جو سائڈوں پر ہوتا ہے، اس کا چچا، چچے کے بیٹے، اس کے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی رشتے دار بنتے ہیں، وہ ان کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا وراثت میں حصہ ملتا ہے شادی سے، نکاح سے، نکاح کیا ہے عورت کا جو خامد ہے، عورت فوت ہوئی ہے تو وہ بھی حصے دار بنے گا، اور اسی طرح مرد اگر فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی جو ہے اس کو بھی حصہ ملے گا نکاح کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طرح کے وارث بنتے ہیں۔ اور یہاں چونکہ میں نے بتایا کہ پورا سارے قوانین نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ پوری کتابیں اس پر لکھی ہیں، اور احادیث کے اندر جو ہے وراثت کے پورے چیپٹر، ابواب موجود ہیں۔ تو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف والدین وارث ہیں، تو پھر ان کے لیے 1/3 حصہ ہوگا، والدین کے لیے، ماں کے لیے اور باپ کے لیے۔ اگر ایک ہے ان میں سے تو پھر 1/3 حصہ ایک کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر بھائی، اس میت کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، تو پھر اس کی ماں کو جو ہے وہ 6واں حصہ ملے گا۔ من بعد وصیہ، اس وصیت کے بعد جو مرنے والا وصیت کر جائے، وصیت کو پورا کرنے کے بعد ملے گا۔ اب وصیت جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اپنا مال وہ وصیت کرے کہ اتنا اس مال میں سے تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، یا مسجد بنانی ہے، یا فلاں فقیر کو دینا ہے، فلاں یتیم کو دینا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، وصیت جو ہے وارثوں کے بارے میں نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک فوت ہونے والا کہے فلاں میرے بیٹے کو جو ہے میرے مال کا 3واں حصہ دے دینا، نہیں، تیسرے مال کے 3 حصے سے وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پورا مال ایک بندے نے اپنا صدقہ کر دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ ایک بندے کا مال اس نے سارا صدقہ کیا، آپ نے واپس کیا اس کا مال، اس کے وارثوں میں تقسیم کیا، یعنی جو اس کے وارث ہیں، اس کی اولاد ہے یا بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بھی کچھ ملے۔ سارا مال اپنا خود اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے ان میں سے کون سا رشتہ دار تمہیں زیادہ نفع دینے والا ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی بندہ، کوئی باپ اپنے بیٹے سے، کسی ایک بیٹے سے محبت زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے، یا اس کا وہ فرما بردار زیادہ ہے، اس لیے وہ باپ کہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے فرما بردار زیادہ ہے، اس کو جو ہے میں زیادہ اپنا جو ہے اپنے مال میں سے زیادہ حصہ دے رہا ہوں۔ نہیں، زیادہ دے گا، دوسروں کا حق مارے گا، اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے فرمایا بیٹے ہیں سارے برابر ہیں، ایک اگر فرما بردار ہے تو اس کو اس کی فرما برداری کا اجر اللہ دے گا،
اور دوسرا اگر آپ کا نافرمان ہے اس کی نافرمانی کی سزا اللہ دے گا۔ آپ اگر اس کو وراثت سے محروم کریں گے یا اس کو حصہ کم دیں گے تو قیامت کے دن آپ سے اللہ پوچھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کون سا تمہارا رشتہ دار جو ہے وارث جو ہے زیادہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب آگے دیکھیں، تمہارے لیے جو ہے وہ آدھا حصہ ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں، اس انسان کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کا بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ اس کے شوہر کو ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس فوت ہونے والی بیوی کی اولاد نہیں ہے، چاہے اسی خامن سے ہو یا کسی اور خامن سے، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر خامن کو چوتھا حصہ ملے گا، باقی جو ہے اس کی اولاد کا جتنا حصہ ہوگا اس کو ملے گا۔ مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا، لیکن جو وہ وصیت کریں گی، عورت بھی وصیت کر سکتی ہے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ عورت بھی وصیت کر سکتی ہے اپنے مال میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہ وصیت کر سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وصیت کی ہے اس نے، اس کی وصیت کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر پورا نہیں کرو گے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو کس قدر اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، عورت کو حقوق دیے ہیں، اس کو مقام دیا ہے۔ اسلام سے نکل کر عورت دیکھے، عورت کا کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں۔ لیکن آج وہی جو زندہ درگور کی جاتی تھی عورت، وراثت دینا تو دور کی بات ہے، وہ عرب کا جاہل معاشرت کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ آج وہی زندہ درگور ہونے والی عورت جس اسلام نے زندگی دی، آج اسی اسلام سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ کون سی اور آزادی ملے گی جو اسلام نے نہیں دی؟ کون سے ایسے حقوق ہیں جو عورت کو اسلام نے نہیں دیے؟ یہ تو کافر آج عورت کو سبز باغ دکھا کر اس کے جسم کو نوچنا چاہتے ہیں اور اسے سرے بازار لانا چاہتے ہیں، ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کیسے اسی عورت کو، جس عورت کو اللہ نے، اسلام نے، قرآن نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو گھر کی مالکن بنایا تھا، سردار بنایا تھا، جس کے قدموں میں رب نے جنت لا کے رکھ دی تھی، بوڑھی ہو جائے، ماں بن جائے تو اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی، اسی عورت کو کہاں ذلیل نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ بسوں میں، ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹس کے نام سے ذلیل ہوتی نظر آتی ہے، کہیں پر کسی کمپنی کے پروڈکٹ اٹھا کر جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی مکان پہ جاتی ہے، کبھی کسی دکان پہ جاتی ہے، اور چند ٹکوں کی خاطر ہیں، کبھی دفتروں میں، اور بیٹھ کر سارا دن شاپنگ مال میں مسکراتا چہرہ اپنا کئی مردوں کو دکھا کر کوئی 40-50 ہزار وہ لے کے بھی آ جائے تو غیرت کہاں ہے؟ یہ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد کی لگائی تھی، وہ چاہے اس کا باپ ہے وہ کمائے، بھائی ہے وہ کمائے، شوہر ہے وہ کمائے، بیٹا ہے وہ کمائے، کمانے کی ذمہ داری اللہ نے عورت کی نہیں لگائی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اگر کوئی عورت مجبور ہے تو وہ کام کر سکتی ہے، لیکن پردے میں رہ کر، جہاں عورتیں ہوں، یا کوئی عورت خود اپنے خاوند کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، وہ کام کرتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ بات یہ ہے کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد کی نہیں لگائی، عورت کی، اس لیے حصہ بھی عورت کا آدھا ہے، مرد کے ڈبل ہے، کیونکہ اس نے آگے کمانا ہے اور ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اور یہاں وصیت، وہ عورت اپنے کمائے ہوئے مال سے وصیت کرے کہ میرا اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، وصیت کو پورا کرنا ہے۔ یوسین بہا او دین، یا اس عورت کا قرضہ ہے تو یہ بھی اس کے وارثوں کو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا قرض بھی اتاریں، وہ بھی دیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ دیکھیں اب پھر عورت کا حصہ آ گیا، اس عورت کا چوتھا حصہ ہے بیوی کا، مما ترکتم، جو تم چھوڑ کر جاؤ، شرط یہ کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم چھوڑو۔ لیکن وصیت کے بعد وصیت بھی پوری کی جائے گی، یا قرض ہے تو قرض بھی اتارا جائے گا۔ اور اگر ایسا مرد جس کا کوئی جو ہے مرد نہ بیٹا ہے، اس کا نہ باپ ہے، کلالہ ہے، یا ایسی عورت ہے، تو ان کے بھائی ہیں یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اگر وہ زیادہ ہیں، بھائی 2 بھائی ہیں یا بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، تو پھر ان کو 1/3 ملے گا۔ اب یہاں دیکھیں، غیر مضار، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کا حصہ جو اس کا ملتا ہے اللہ نے اس کے حق میں لکھا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، واللہ علیم، اور
جان لو اللہ سب جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ جو تم اس پہ فراڈ کرتے ہو ایک دوسرے کے حق دبانے کے لیے، جو کچھ بھی کر رہے ہو، اگر ایسے مت سمجھو کہ اس فلاں بندے کو نہیں پتہ، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ کتنے فراڈ ہو رہے ہیں، بعض لوگ، کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ میں ابھی حدیث سنا چکا ہوں کہ جو انسان کسی اب وارث کو جو اس کی وراثت کا حصہ ہے نہیں دے گا، محروم کر دے گا، اللہ اس کی جنت کے اس کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ ساری زندگی اس نے نیکیاں کی، آخری وقت مرنے کا وقت ہے، اب فوت ہونے والا ہے، اور بلا کر بیٹوں کو کہتا ہے کہ میری زمین جو ہے جائیداد وہ تم اپنے نام لگوا دو، کہیں بیٹیاں نہ لے جائیں۔ کئی ایسے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، یہی اس کا آخری وقت، یہ عمل اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کی نیکیاں اس کی ضائع ہیں، کیونکہ اس نے محروم کر دیا۔ اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہو تم دے دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنے نافرمان آنکھ نامے اشتہاروں میں چھپے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا، کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح پھر جو اور فراڈ کیے جاتے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، بڑے بھائی جو اس وقت کما رہے ہوتے ہیں، کاروبار پر وہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے، چھوٹوں کو پتہ نہیں ہوتا یا بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ وکیلوں کے پاس جا کر، اور جو زمینیں جائیدادیں کرنے والے ہوتے ہیں پٹواری، ان کے پاس جا کر، ٹھیک ہے نا، تحصیلدار کے پاس جا کر ان کو رشوتیں دے کر ساری زمین جو ہے وہ اپنے نام لگوا دیتے ہیں۔ کمزور بھائی ہے، چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یتیم ہو گئے، یا بہنیں ہیں ان کو نہیں دیا جاتا، یا پھر ایسے ہوتا ہے مرنے والے کی کوئی جائیداد ہے یا مکان ہے، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی ہے، اس کی قیمت جب بنائی گئی تھی اس وقت کم تھا، ان کی قیمت کم تھی، وہ کم قیمت بنا کر جو ہے ان کو دے دی جاتی ہے، اور بعد میں ان کی جو پراپرٹی ہے، مکان ہے، وہ زیادہ پیسوں میں جو ہے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو واللہ علیم میں اللہ نے سب کچھ کہہ دیا کہ جتنے بھی تم فراڈ کرو گے نا، یہ مت سمجھو کہ ہم نے فلاں کی آنکھوں میں جو ہے نا دھول جھونک کے دنیا اپنی بنا لی ہے، مت سمجھو، کیونکہ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں پڑھ چکے ہیں نا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ایسے سمجھے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور جو ایسا انسان اپنی بہن یتیم ہے اس کا کھا رہا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے نا، اب بہن کو حصہ نہیں دے رہا، کمزور چھوٹا بھائی ہے اس کو نہیں دے رہا، دوسرے عام یتیم ہے اس کا مال کھانا جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، اپنی ہی بہن کمزور، اپنا ہی بھائی اس کا مال کھا جائے تو وہ تو اور بڑا جرم بن جائے گا نا۔ واللہ علیم، یاد رکھو اللہ سب جاننے والا ہے۔ جتنے بھی تم فراڈ کر لو لوگوں کی نگاہوں میں سے تو بچ سکتے ہو، مت سمجھو کہ اس کو پتہ نہیں، اللہ تو سب جانتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بہن نہیں ہوتی، بہن اصل جو وارث ہے وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے، کسی اور کو بہن بنا کر اس کو جو ہے جائیداد دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب ہمارے کلمہ پڑھنے والے ملک کے پاکستان میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں۔ لوگ یتیم بچے، خصوصاً وہ جو ابھی چھوٹی عمر میں جن کا باپ فوت ہو جائے نا، یتیم ہوں بیچارے، تو دوسرے لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ دور جاہلیت میں جس طرح تھا، یتیموں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، ان کی زمینوں پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے تھے، یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر جن پر اللہ رحم کرے وہ تو بچتے ہیں۔ واللہ علیم حلیم، اور ساتھ یہ بھی کہا حلم والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ تمہاری پکڑ فوراً ہونی چاہیے کہ یتیموں کے مال کھاتے ہو، اپنی بہنوں اور بھائیوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کر جاتے ہو، دوسروں کے حصوں پہ قابض بن جاتے ہو۔ اللہ حلم والا ہے، اگر اللہ اپنے حلم کی وجہ سے تمہیں نہیں پکڑ رہا نا، تو یہ مت سمجھنا کہ پکڑ کبھی نہیں آئے گی، جب تمہاری ڈھیل ختم ہوگی تو پکڑ آئے گی۔ تو اس لیے اگر ایسے معاملات ہیں تو توبہ کر لو۔ واللہ علیم حلیم، اللہ سب جانتا ہے، لیکن اپنے علم کی وجہ سے، اپنی بردباری کی وجہ سے تمہیں پکڑتا نہیں، تحمل کی وجہ سے پکڑے گا، حساب ہوگا۔ اور یہ حقوق العباد ہیں، یاد رکھیں، جب تک جو ہے وہ جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا نا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اس میں نا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کا حصہ خود لے لیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو ایسے ہوتا ہے کہ بہنیں، چونکہ عورت جو ہے وہ نازک مزاج ہوتی ہے، ان کو بہلا کر پھسلا کر، بہنیں جو ہے وہ بھائیوں سے پیار محبت کرتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جائیداد جو ہے نا آپ کو دے دی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اپنی جائیداد پوری آپ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتی، کسی اور کو کیسے بھائی کو ساری جائیداد دے دی؟ وہ تو آپ کی اولاد کا حق ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو بھائی بہنیں کہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ خوش ہو کر، کیونکہ بھائیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اپنے ماں کے گھر کے ساتھ، باپ کے گھر کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو وہ اپنا حصہ دے دیتی ہے. یہ ایک کہیں الگ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہن جو ہے اس کی شادی کہیں اور جگہ ہوئی ہے، اس کا اپنا اس کے شوہر کا مال پراپرٹی جائیداد کافی ہے، تو اس کے باپ کی طرف سے جو مل رہا ہے وہ کم ہے. وہی بات آ گئی نا، تہائی حصہ وہ اس کے تیسرے حصے سے بھی کم ہے، پھر کسی بھائی کو دے دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کو بھائیوں نے بہلایا ہے، پھسلایا ہے تو غلط ہے. واللہ علیم، اللہ سب جاننے والا ہے. اور کہیں پر بہنوں کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ مانگا نا تو پھر جائیداد کا حصہ آپ لے لیں، پھر اپنے باپ کے گھر پہ مت آنا، ٹھیک ہے نا. وہ بیچاری بہن سوچتی ہے کہ خاوند میرا شوہر وہ پہلے بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ انبن رہتی ہے، اللہ نہ کرے وہ کہیں مجھے گھر سے نکال دے تو پھر میں کہاں منہ لے کر جاؤں گی. اور باپ کے گھر کے ساتھ دلی ایک بہلان اور لگاؤ ہوتا ہے، چلو میں یہاں تو آ جایا کروں گی نا، اگر جائیداد ان سے لے لوں، اگر حصہ لیتی ہوں مانگتی ہوں تو بھائی تو پھر مجھے اچھے منہ سے بلائیں گے ہی نہیں. اور کئی ایسے واقعات موجود ہیں، بہن کے ساتھ قطع تعلقی اسی وجہ سے بھائی نے کر لی کہ اس نے جائیداد کا حصہ کیوں مانگا ہے، بولنا تک چھوڑ دیا، سلام چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ کہ بہن نے اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ مانگا ہے. کس قدر جاہلانہ معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اس ڈر کی وجہ سے بہن پھر بلیک میل ہو جاتی ہے، چلو میں اپنے باپ کے گھر تو آتی رہوں گی نا، بھائی تو اچھے منہ سے سلام کریں گے، ماں کو تو ملتی رہوں گی. وہ اپنی جائیداد کا حصہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لیتی، بھائی کو دے دیتی ہوں. واللہ علیم، اے ظالم بھائی سن، تو نے بہن کو بلیک میل کر کے لیے لے لی ہے نا، اللہ سب جانتا ہے. اللہ بھائی بہن کے دل کی حالت جانتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ تو لے لے، اللہ کو پتہ ہے. واللہ علیم حلیم. ورنہ مال تجھے پیارا لگتا ہے، اس کو پیارا نہیں، اس کو ضرورت نہیں، تیرے بچے ہیں اس کے بچے نہیں. واللہ علیم، اللہ سب جاننے والا ہے. حلیم، اپنے حلم کی وجہ سے تجھے نہیں پکڑتا تو اللہ کی اس ڈھیل کو اپنے لیے جو ہے، مہلت کو اپنے لیے یہ مت سمجھ کہ پکڑ نہیں آئے گی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہے. من یطع اللہ ورسولہ، جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. یعنی جو پیچھے حقوق بیان ہوئے ہیں ان حقوق کے مطابق وراثت کو تقسیم کرے گا، چاہے اس کا دل نہ چاہتا ہو تقسیم کر دے گا، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے دیکھیں، جس جنت کے نیچے نہر جاری ہے اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں کہ تم نے کسی کو اس کی وراثت سے محروم کر کے زیادہ حصہ لے لیا اور تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، دولت زیادہ آ گئی ہے، باپ کی جائیداد ہمارے پاس ہے، دوسروں کو نہیں دے سکے ہم. یہ کوئی کامیابی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ حدود اور حصوں کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق چلو اور جنت تمہیں ملے. یہ اصل کامیابی ہے. اصل انسان کی زندگی، مومن کی زندگی کا مقصد تو جنت ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، یہ دیکھیں، جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا اور جائیداد کو تقسیم نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی یہ مقرر کردہ حدیں ہیں کہ فلاں کا یہ حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، ان کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، حدود کو تجاوز کر جائے گا، یدخلہ نارا، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے نا. باپ کا حق نہیں ہے کہ بیٹی کو محروم کر دے اور کہے کہ میں نے صرف ان کو دینا. آج ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، پہلے ہندوستان تھا نا اور ابھی بھی انڈیا قریب ہے، ہندوستان میں رہتے تھے ہم، کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف جہیز دے دیا جاتا ہے اور وراثت سے حصہ نہیں ملتا. یہاں بھی ہمارے ہاں جہیز دے دیا جائے گا اور پھر بیٹی کو کہا جائے گا تو نے جہیز نہیں دیا تھا، اب وراثت سے حصہ نہیں ملے گا. جہیز تو ہندوانہ رسم ہے. ہاں آپ کسی اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر کوئی چیز دنیا میں دیتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن دکھاوے آج جس طرح بہت بڑا رسم بن چکی ہے، اس کے بغیر جو ہے بعض دفعہ تو بیٹے والے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. شادی کرنے والا جوان مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، فلاں کمپنی کی ہو. ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے جوان کو، خود نہیں کما سکتا. عورت تیری لائے گی کما کے، وہ لائے گی جہیز میں، تو ان برتنوں میں کھائے گا، ان بستروں میں سوئے گا جو تیری بیوی لائی ہے. تو کیا کرتا ہے؟ ہاں اپنا کوئی باپ اپنی بیٹی کو تحفے پہ کوئی چیز دے دے، کوئی بنا نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھے کہ بیٹی کو اب جہیز دے دیے اتنے لاکھ کا، اتنے پیسے تو وہ لے گئی، اب جو اس کو وراثت پہ حصہ دے، کروڑوں کا جہیز دے دے، کروڑوں کی اس کو دے دے زندگی میں.
ٹھیک ہے نا، گاڑیاں لے کر دیں، سب کچھ دیں، وراثت سے محروم نہیں ہوگی۔ محروم کریں گے اللہ فرماتے ہیں یدخلہ نارا، اللہ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ اپنی بیٹی کو آج وراثت سے محروم کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ جہیز نہیں دیا، اللہ جہنم میں داخل کر دے، پھر ساری زندگی کی نیکیاں، نمازیں، عبادتیں سب ضائع ہو جائیں گی۔ صرف بیٹی نہیں، کسی بھی وارث کو محروم کیا ہے، کسی کی وراثت کا حق کھایا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کیا نا، قیامت کے دن اللہ 7 طبق زمین کے اٹھا کر اس کی گردن پر لاد دیں گے اور کہیں گے اسے اٹھا اور میدان محشر میں چل۔ کیا کرے گا انسان؟ کتنی دیر کھا لیں گے دنیا میں حرام، کیا کچھ کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ سبق جو ہے خصوصاً ان لوگوں تک آپ پہنچائیں، آپ کے رشتہ دار، ہر کسی کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمین و جائیدادوں کے پیچھے، بہنوں کی زمین پہ قبضہ ہے، بھائیوں پر، یا پھر دھوکے، فراڈ، ٹھیک ہے نا، دوسروں کا حق ماریں گے، یدخلہ نارا۔ صرف یہ حدیں نہیں، جتنے بھی حدود اللہ نے بیان کی ہیں، جو بندہ اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا ان کو پھلانگ کر آگے جائے گا، یدخلہ نارا، اللہ اس کو آگ میں داخل کر دے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ آگے جو ہے مزید قوانین معاشرے کے بیان ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ اہم ترین اسلام کا ایک قانون ہے، قانون وراثت، جس کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ باقی مسائل پوچھنے والے آتے ہیں، طلاق کے مسائل پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قربانی کرنی ہے، بکرا کون سا ہونا چاہیے، کیسی قربانی لگے گی، سارے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا، اب زمین کیسے بانٹنی ہے، اس کی جائیداد کیسے تقسیم کرنی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بڑے جو ہیں وہی اپنے جس کے قبضے میں، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، جس قبضے میں جو آ گیا وہ اسی پر قابض ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور اکثر پھر یہ فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر پولیس آتی ہے، لوگ آتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، وہ آ کر پولیس والے عدالتوں میں پیسے کوئی دے کر کامیاب بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، خصوصاً دین پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو چاہیے تو ایسا فیصلہ جو بھی فوت ہو جائے فوراً اس کی جائیداد، اس کی کوئی وصیت ہے اس کو پورا کرے، اس کی جو جائیداد ہے جتنے بھی اس کے وارث بنتے ہیں شریعت کے مطابق ان کے حصے بنا کر ان کو جو ہے تقسیم کر دیا جائے۔ یہ بیت کا سب سے بڑا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔